اللہ رب العزت کا ہم پر یہ انعام اور احسان ہے کہ اپنی بارگاہ کے مقرر انعام یافتہ ایک بڑی کی آسانہ عالیہ پر ہمیں حاضری اثر بخشا اور ہم سب کو یہ مبارک قرب پاک کے موقع پر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ بھی ہم منگ لے کر حاضر ہیں کہ ان کے آسانہ عالیہ سے جو آج فیضان عطا ہو رہے ہیں خدا کے کریم ہمیں بامراد فرمائے ہمارے جانوں کو ان کے فیضان سے بھرپور فرمائے. آپ کو یہ علم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جس کو جو عطا فرمایا اس کی یہاں کوئی کمی نہیں. جس کو جو عطا فرمایا دوسرے کو اس سے سوا عطا فرما دیا. انبیاء علیہ السلام ہوں اور اولیاء اسلام ہوں فرق مراتب اور تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منشاء قدرت ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام کو رسول پر کیا کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب عطا فرمایا اور ان کو بھی اپنے اعجاز معجزے عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا تو آپ کون مولا تاجدار مدینہ حضور و جناب سید المرسلین احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب کا لقب عطا فرمایا. محبوب سے بڑھ کر تو کوئی لقب کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم غلاموں کو تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر اپنے محبوب کے سب سے بہترین امت بنا کر سارے نبیوں کی امتوں پر موقع عطا فرمائی جس کا ہم شکر حاصل ادا نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ السلام کو اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیارات عطا نہیں فرمائے؟ یہ ہماری بھول ہے. اگر اختیارات اور تصرفات عطا نہ فرمائے جاتے تو آج کے دور میں آپ دیکھتے یہ وہ تصرفات ہیں کہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ یہ اپنے کرم سے اختیارات عطا فرماتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی جانیں ہیں. یہ تصرفات اور اختیارات ہیں کہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم آج اس عرص مبارک میں سب کا جو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے شان کلندری کا عطا فرمایا ہم بھی نام پھیلا کے آتے ہیں. آپ لاکھ جائیں تو آ جائیں نہیں آ سکتے اور آپ جب لاکھ جائیں کہ آپ کے قدر کی طرف متوجہ ہو جائیں نہیں ہو سکتے. جب وہ قدم کرنے جائیں تو ہم نے دیکھا کہ لاکھ بندے کو رہنموں کو ڈاکٹروں کو بڑی بنا دیا گیا. یہ زمانے جب سے کہانیاں نہیں ہوں شرابیوں کو اولیاء بنا دیا گیا ہے اور یہ اللہ کی نظر سے جاسوس جو ہے وہ اللہ کے ولی نہیں بلکہ اولیاء اللہ کے سردار ہو گئے. پھر ان اولیاء اللہ کی نظروں سے دو راتوں جب رہزن ہو جائے رہزن جو ہے وہ اللہ بن جائے تو جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارادت میں مختلفی عطا فرمائی ہو جو اپنے ارادوں میں مختلفی لے کر کے منصا بن کر کے سائل ہو کر کے ان اولیاء اللہ کے پیغام کے لینے کے لیے حاضر ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے محروم چلے جائیں گے؟ یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھیں روحانیت کو منع نہیں. جسم پانی ہے لیکن روحانیت اس کو منع نہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. روح کی روحانیت میں جو ترقی ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور یہ اولیاء اللہ کے جو یہ آستانے ہیں یہ خانقاہیں ہیں یہاں یہ تربیت کی جاتی ہے کہ روحانیت کے اندر ترقی ملے. یہاں روحانیت کے
اسباب پتہ ہوتے ہیں جن سے دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ آج کل لوگوں نے اپنی ناقص عقلی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا ہے کہ روحانیت کوئی چیز نہیں، اور وہ عام طور پر اپنی اس ناقص عقلی کا اظہار فرمان کر کے کہتے ہیں کہ بس روحانیت کیا چیز ہے، روحانیت کچھ ہماری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، مر گئے اور ختم ہو گئے، معاذ اللہ ان کے خیال کے مطابق۔ لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں ایسی مثالیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ روشنی کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، آپ کو نظر آ رہی، آنکھوں والا تیرے جو بند کا تماشا دیکھے اور دینا ہے کون کو، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، کوئی نابینا کہہ سکتا ہے روشنی کیا ہے؟ اسی طرح جیسے ظاہری روشنی ہے اسی طرح باطنی بھی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں ان باتوں کے سلسلے میں ادا کرے، جن کو نہیں آتے وہ تو یہی کہتے رہیں گے کہ ہوگی، اور جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے باطنی نورانی عطا فرمائی وہ کہیں گے ہم ہیں۔ جن کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک نہ کریم ہے نہ کریم ہے، وہ نہ دونوں میں شمار ہوتا ہے، ایک مخلوق ہے پر بھی رکھتا ہے اور پیسے اس کے ہوتے ہیں، اور وہ عجیب مخلوق ہے۔ اس مخلوق کی ایک عجیب بات ہے، جب روشنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، جب سورج نکلتا جاتا ہے روشنی بڑھتی ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، امدادر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تاریخی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے۔ اگر وہ امدادر جس کو روشنی نظر ہی نہیں آئے وہ کہتے ہیں کہ روشنی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس چمگادر کی آنکھ کا قصور ہے، روشنی کا قصور نہیں۔ روشنی تو موجود ہے لیکن کیا کیا جائے اس کو روشنی میں نظر ہی نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی ظاہر بھی ہے ہماری خبر میں، ہماری عقل میں تو یہ روحانیت اور نورانیت آتی نہیں، تو اس کے پاس ہے ہی نہیں نور، تو وہ دیکھے گا کیوں؟ جب اس کی آنکھ کا نور ہی نہیں ہے تو اس کو روشنی نظر کیسے آئے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اولیاء اللہ کے واقعات جو ہے یہ روحانیت کی طرف کی ہوتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ مراقبے میں اور مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو بھائی یہ ایسی مراقبے اور مشاہدے نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجاہدہ اس کو کہتے ہیں اپنی ہستی کو مٹانے کو۔ مجاہدے کے معنی ہیں اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے ہر برے کام کو جس کو نفس یہ کہہ کے کرے وہ اس کو نہ کرے، اپنے نفس سے ہر وقت جہاد کرنا اس کا نام مجاہدہ ہے، اور یہ شہد کی صحبت سے اور اولیاء اللہ کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کوئی کہے کہ میں کتابیں پڑھ کر وظیفے اور میں تربیت گھوٹ گھوٹ کر کے میں روحانیت میں ترقی کر لوں، یہ ان کی بھول ہے۔ اس کو زون مغروریت زور پر تقریر کا ہو سکتا ہے، اس کو جب تک کسی اولیاء اللہ کی صحبت اور اس کو کسی بزرگوں کی صحبت میں ٹریننگ نہیں حاصل ہو وہ ترقی درجات روحانیت میں نہیں کر سکتا۔ مجاہدہ اولیاء اللہ اس کے بقدر سب تعلیم کے کراتے ہیں۔ اگر کسی ہنڈیا کے اندر جو سیب کی ہانڈی ہو اور اس میں سوا سیب ڈال دیا جائے ظاہری بات ہے کہ وہ پھٹ جائے گی۔ اگر کوئی برتن جس کی مقدار تھوڑی ہے اس سے زیادہ بھرا جائے وہ یہ سمجھے کہ اس برتن کے اندر زیادہ سما جائے، اس کا تکلیف میں نہیں ہے، اس کے اندر جتنا اس کے اندر جتنا بھرا جائے گا، جتنا اس کے اندر تعداد آئے گی اتنا ہی رہے گا۔ تو ہمارے
بیٹاؤں نے یہ دعا کی کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کا فرمائے. جن کے در اعلیٰ ہوتے ہیں وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے اعلیٰ درجیاں ہوتی ہیں. اللہ ہمیں کمزور نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور نہ کرے. کمزور جو ہوتا ہے وہ کوسا جسم ہوتا ہے, وہ کسی کی ترقی کو نہیں دے سکتا ہے, وہ کسی کی نہ ظاہری ترقی کو دے سکتا ہے نہ روحانیت کی ترقی کو دے سکتا ہے. وہ چلے جائے گا, حسد کر لیا جائے گا. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے بندوں تم حافظوں سے میری پناہ مانگو اور کہو بڑی سے حافظ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں حافظوں کے حسد سے جب وہ ہم سے حسد کریں. تو اب یہ اللہ کی صحبت میں یہ حسد, کپٹ, بغض, کینہ, نفاق ان کی صحبت میں, ان کے بارگاہ میں, ان کی خدمت کے سبق میں رب تبارک و تعالیٰ جس سے دور کر دیتے ہیں. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا. یاد رکھو اللہ خالق ہے, ہر چیز اس کی مخلوق ہے. رحمان رحمان ہے, شیطان شیطان ہے. جہاں رحمان ہو وہاں شیطان کا کام ہی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن یعصم ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان. جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتے جاتے ہیں, جو اللہ کے ذکر میں غافل ہوتے جاتے ہیں, شیطان تو ان پر مسلط ہو سکتا ہے, وہ ان کا دوست بن جائے گا. لیکن جو اللہ کے ذکر کے اندر غالب, اللہ کے ذکر کے اندر اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں, ان کو رب تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابی عطا کرتا ہے. پیغمبران علیہ السلام جنہوں نے تبلیغ حق کی ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات عطا کیے اور ان اختیارات کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق ان کے مسخر ہوئی. مثلا قرآن پاک میں سورہ طه میں ہے فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, جس طرح وہ چاہتے ہوا ان کے کہنا مانتی تھی, جس طرح وہ چاہتے ہو چلتی تھی. ہوا ان کے مسخر کر دی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے. آج ہے کوئی سائنسداں یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق ہوا کو چلا لوں گا. بڑا ترقی کر لیا ہے, زمانے نے بہت ترقی کر لی, لیکن ایک پیغمبر آنے اسلام میں سے ایک پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طاقت سے اپنا کرم یہ کیا, ان کے لیے ہم نے ہوا کو ان کے مسخر کر دیا, ان کے تابع کر دیا, اور وہ جس طرح حکم دیتے ہوا چلتی تھی, ہوا چلتی تھی جس طرح وہ فرماتے تھے. اور کیا تابع کیا والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الأصفاد. اور ہم نے ان کے لیے جنوں کو اور بعض کو بڑے بڑے جو طاقتور تھے ان کو ان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا کہ ہم نے ان پر کرم فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ادا کی, جن بھی ان کے تابع ہو گئے, ہوا بھی ان کے تابع ہو گئی, جلیل فرشتے ان کے تابع ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے خود ایسی بادشاہ ادا فرما دی. یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بھائی یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں فرمایا, اور انہیں کی زبان سے وہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی اخلق لکم من الطین, میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں, کہیت الطیر, پرندہ بناتا ہوں مان کو مسیح, پھر میں اس کو پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ, پھر وہ اڑ جاتا ہے. اللہ کا مٹی کا پرندہ اللہ کا ایک پیغمبر بناتا ہے اور بنا کر اس میں پھونک مارتا ہے, اور وہ اس طرح جاندار ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے بنایا ہے. یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو طاقت عطا فرمائے. آگے وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. لوگوں میں جانتا ہوں جو تم, مجھ کو معلوم ہے جو تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو, وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ بھی مجھ کو معلوم ہے. یہ علم غیب ہے.
جو بات کسی کو پتا نہ ہو اور ایک اللہ کا رسول یہ کہے کہ مجھ کو معلوم ہے، تو علم غیب اور کس کو کہتے ہیں؟ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کو معلوم نہ ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے کرم سے ان کو یہ طاقت عطا کی، علم غیب عطا کر دیا۔ کس کو؟ جو تمنا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوب کی امت سے پیدا کر دے، اور میں نے ان کی دعا قبول کی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے، تشریف لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر آپ کے روضہ اقدس کے پاس وہیں پر آپ کو وہاں مزار رکھی کی جگہ ہے، وہاں دفن کیے جائیں گے۔ تو یہ ان کے امتی پیغمبر جو ہے وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، میں اسے غیب جانتا ہوں، جو تم اپنے گھروں میں پاتے ہو مجھے پتا ہے، جو جمع کرتے ہو وہ بھی پتا ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یہ نشانیاں جو میں نے بتائی کہ میں پھوٹ مار کے فرشتہ بناتا ہوں، اڑ جاتا ہے، اور میں ہاتھ اگر پھیروں تو جو مادر ذات اندھا ہو اس کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دیتا ہے، کا مریض ہو جس کے داغ ہوں اس کے اوپر ہاتھ پھیروں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دیتا ہے۔ وہ موتا بھی اگر مردہ کبھی نہ مرا ہوا ہو میں اس کو حکم دوں کہ تو ارجا اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ طاقتیں جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ ہم کیا معلوم کہ اللہ کے برابر ہیں تو ہماری بےعزتی ہے، ان کو اللہ نے طاقتیں عطا کی ہیں، ان کو اختیارات اللہ نے عطا کیے ہیں، تو ہم تو مانگتا ہے، ان کا صدقہ عطا ہوتا ہے تو کرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بارگاہ میں ان بزرگوں کی بےعزتی نہ کرے بلکہ ان کا احترام ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ یہ اولیاء اللہ جیسے ابھی قائدی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ میدان اللہ کے میدان کا منظر ہے۔ اچھا ان کا بھی آپ نے سن لیا، سلیمان علیہ السلام کا یہ تو پیغمبر ہے۔ اب اولیاء اللہ کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، دربار لگا ہوا پورا، اور حضرت پیغمبر اللہ کے حکم دیتے ہیں اے میرے امتیوں تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو مکہ بلقیس کا جو تخت ہے جو یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، جس کی مسافت اگر کوئی جائے تو 2 مہینے اگر چکر ہے، جب جا کر کے وہ اس کے ملک پہ پہنچے اور اس کے محل کے اندر جو اس کا طرف تخت رکھا ہوا ہے، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اس کے تخت کو میرے پاس پہنچا دے دوں؟ آپ کا ایک غلام کھڑا ہوا، عفریتوں میں نے دیکھی، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے کہا انا آتی کا یا نبی اللہ میں لا سکتا ہوں، لیکن کب تک لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس وقت قبل اس کے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں میں یہاں پر تخت پہنچا دوں گا۔ مجھ میں اتنی طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ آپ سن کر کے خاموش ہو گئے، فرمایا ہے تم نے ایسا بھی کوئی سے بھی جلدی لا سکے؟ ایسا بھی کوئی ہے؟ اب اس میں سے آپ کی امت میں ایک اللہ والا تھا جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کا یہ عطا فرمایا۔ وہ کہتا ہے قال الذی یستویون من الکتاب، اللہ نے اس کو علم دیا تھا اور اس کو یہ کرم فرمایا تھا اپنا۔ وہ کہتا ہے نا نہیں کبھی ایسا کہ نبی میں لا سکتا ہوں، کب لا سکتا ہوں؟ اب لا یہ سب رہ کر سکتا ہوں، آپ کی پلٹ سکتی کی اور میں حاصل کر دوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اللہ والا کہہ رہا ہے، اور آپ کا ایک امتی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں شام کو جب تک آپ کا یہ برخاست ہوگا دربار جب لاؤں گا تو آپ کا مانے نہیں لیتی۔ دوسرا ہے اللہ والا کیا کہتا ہے کہ حضور پلک جب نہیں پائے گی میں حاصل کر دوں گا۔ اب آپ غور کیجیے، اس تخت کی لمبائی اور چوڑائی ہو جائے 80 گز طول وہ لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا، اتنا وہ بڑا تخت، اور وہ اتنا قیمتی تخت تھا کہ ملکہ اس کے اوپر پہرے بنا کر رکھتی تھی اور اس کے اوپر تالے رکھتی تھی،
اور सैकड़ों मील का मुसाफा है। इतना उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ऐसी पलक झपकी, देखते क्या है तख्त मौजूद है दरबार में, दरबार में तख्त मौजूद। जब पलक झपकी है दरबार में तो पता गया ये कुरान पाक ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के ख्याल को मारा है। ये और ये अल्लाह की ताकत जो अल्लाह ने अदा की उसका इजहार फरमा रहे हैं कि हम ऐसा भी करते हैं, अंबिया को ये ताकत देते हैं तो अलिया अल्लाह को ये तकव्वुर देते हैं। अब आप और कीजिए, वो जो अल्लाह का वली आपकी उम्मत में है वो वहीं पर मौजूद भी है, वो वहीं पर आपके दरबार में मौजूद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहीं नहीं गया, वहीं मौजूद है। वो जाता भी है और लाता भी है, यहाँ पर भी मौजूद है, वहां से लाती भी और यहाँ भी रखता है और फिर सामने मौजूद है। अब बताएं, जो रूहानियत के मुनकिर हैं और बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं और टीवी में ऑन करके बयान देते हैं सैयद कुरान में सबूत की सुभान अल्लाह से पढ़ो, कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह उसकी मुताबिक दे रहा है। और ये वो पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम है जो सारे नबियों के सरदार हों, जो सय्यदुल अंबिया हों, जो खातिमुल अंबिया हों, जिनको रब तबारक व तआला ने पूरे तसर्रुफात अता फरमाए, उनकी क्या ताकत का इजहार होगा। मेरे आका और मौला हुजूर सय्यदी मुर्शिदी का मैं वाक़या आपको अर्ज़ करता हूं। हज के सफर में हम साथ थे, जहाज में बैठे वापसी में हजरत ने फरमाया कि भाई तुमने इतना लंबा सफर किया पानी का, रात दिन ये जहाज चलता रहा, तुमने सुना होगा इसमें बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। मैंने कहा हुजूर सुना तो है, और तुम तो यहाँ खड़े हुए देखते रहते हो, बड़ी सैर समुद्र की करते हो, कोई नजर आया कोई बड़ी मछली देखी क्या हुजूर? हमने तो कोई नहीं देखी। और लोग भी पास खड़े हुए थे, सबने हैरान होकर कहा कि हमें तो कोई नजर नहीं है। मुस्कुरा के फरमाया कि अच्छा इतने समुंदर में भाई कोई तो नजर आती, इतना फरमाना था और वो खड़े हुए थे। हमने बखुदा आपसे अर्ज करते हैं हुजूर के मज़ार मुबारक पर इतनी बड़ी मछली उसमें नमूदार हुई, जितना बड़ा जहाज था उससे भी बड़ी उसकी दूर से भी ज्यादा लगी। सभी ने हैरान में हम सफर कर रहे, तो तमाम लोग जो थे उछल पड़े। मैंने अर्ज किया तो फरमाने लगे भाई ये तो अजीब बात हो गई, तो तसर्रुफात इन औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला यही नहीं कि सिर्फ कुश्ती में थे, समंदर में भी जिनको वो ताकत अल्लाह अता फरमाते हैं, वो इख्तियारात अता फरमाते हैं कि हमारी और आपकी अक्लें हैरान है, और जिससे अकल हैरान हो उसी को करार आते हैं। जो हमारी अकल में ना आए वही मौली अल्लाह की करामत है, जो हमारी अकल में ना आए वही तो अंबिया अलैहिस्सलाम का मौजूद है। हमारे जद्दुल मुर्शिद हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह तआला अलैह भावलपुर में जिनका मज़ार मुबारक कोट पट्टन शरीफ में मरजा खलाइक है, अब भी वही पूजदार और बरकत है जो हयात तरीके थे। अपने खानका मुबारक में तसव्वुफ का जन्म दे रहे हैं। मगरिब के बाद एक शख्स रियासती भावलपुर का आपके शहर का हज के लिए जाता है। उस जमाने में इतनी सहूलियतें नहीं थी, न पासपोर्ट थे, न जनाब इतनी जो आज तक सहूलियतें दी गई हैं कि वहां पर पहले उर्दू में सफर हुआ करते थे, रास्ते में रास्ते में बदलाव लूट लिया करते थे, रेगिस्तान होता था, तो वो सहूलियतें उस जमाने में न थी। वो शख्स सफर में अपना जो भी उसके पास नाज़िर आता खर्च कर चुका, परेशान हो गया, बड़ा परेशान। जब लोग उसको इसी परेशानी में गुजरे, उसको परेशानी में देखकर एक शख्स ने कहा कि भाई हम कई रोज से तुमको देख रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी और गम है, तुम कौन हो
کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں ریاست بھاولپور سے آیا ہوں حج کے لیے، یہاں میرا سارا سفر خرچ جو تھا پریشانی کے عالم میں سب ختم ہو گیا، میرے پاس اب اتنا نہیں ہے کہ میں یہاں سے جدے جاؤں اور وہاں سے جا کر کے پھر میں روانہ ہوں، بہت پریشان ہوں، سوال کرنے کی کسی سے ہمت نہیں پڑتی، زبان سے میں کہہ نہیں کرتا، اس لیے میں غم میں ہوں اور رو رہا ہوں۔ وہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی تھی کہ وہ جو جس صاحب نے پوچھا وہ بھی کوئی اللہ کے لیے بندے ہوں گے، انہوں نے کہا بھائی تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ریاست بھاولپور کے ایک بزرگ ہیں، شاید تم نے ان کا نام سنا، وہ ہیں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ روزانہ مغرب کی نماز یا مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں، بلا ناکا ہو جاتے ہیں، تم ان سے مل لو، ان سے ملاقات کر لو، وہ تمہاری یہ ساری پریشانی دور کر دیں گے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے جب اتنی راہبری کی ہے تو اتنا مجھے بتا دیں کہ میں ان کو کہاں سے دیکھوں، کون سی سب میں ڈھونڈوں، کس جگہ ملاقات ہوگی؟ انہوں نے کہا دیکھو جب امام قیام کر کے پہلی رکعت میں رکوع میں جائے تو وہ اس کے دائیں ہاتھ کی طرف رکوع میں آ کے شامل ہو، یہ نشانی ہے، تو تم انتظار کرنا اور جب وہ اس کے اندر شامل ہو تو تم ان کے برابر میں کھڑے ہو جانا، ان سے ملاقات کر لینا۔ کہا بہت اچھا، چنانچہ اس نے مختصر یہ کہ اسی طرح انتظار کیا، جب پہلی رکعت مغرب کی ہوئی اور قیام کے بعد رکوع میں امام گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص تشریف لائے اور رکوع میں شامل ہو گئے پہلی رکعت میں، دائیں طرف یہ بھی ان کے برابر میں کھڑے ہو گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے رونے لگا، بھائی تم کون ہو؟ یہ رونے لگا، حضور میں پریشان ہوں، ریاضی ہوں، میرے لیے کرم ہو جائے، اچھا نماز پڑھو، ابھی فارغ ہونے کے بعد بات کریں گے۔ نماز پڑھی، باہر تشریف لائے حضور، ہمارے سجن مرشد جب باہر تشریف لائے تو اس سے کہا تم میرے ساتھ چلو، جب قدم چل کے جب وہاں کی بستی سے باہر تشریف لائے تو فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنی آنکھیں بند کر کے میرے قدموں پر اپنے قدم رکھ لو اور میری طرف ابھرو اور میرے ہاتھ پکڑ لو مضبوطی سے۔ اس نے منہ کی طرف منہ کیا، آپ کے قدم آپ کے پیروں پر رکھ کے جرت کر کے آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ کے ایک جگہ کی طرف لگا دی تھی، یہ جب طرف لگائی اور کہا آنکھیں کھول، اب آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور کوئی بھی نہیں۔ خواجہ صاحب مانا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ گھر گیا، جا کر کے جب گھر میں پہنچا تو سب حیران پڑی، تمہیں تو کافی اچھا ہو گیا تھا، آپ تو پریشان ہو گئے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ خط بھی تمہارا نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم وہاں پر تمہارا انتقال ہو گیا ہو یا بیمار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس طرح پریشان تھا اور میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کی یہ ہمارے ساتھ کرم نوازی ہوئی اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ان میں سے ان کے رشتے داروں نے یہ سب کہتا ہے کہ نہیں بھائی، وہ تو درس دے رہے ہیں اپنے مریضوں کو، نماز پڑھ کے مغرب کی نماز پڑھی ہے انہوں نے، اس کے بعد اپنے طالبوں کو وہ تصوف کا درس دے رہے ہیں، تم کہہ رہا ہو کہ مدینے میں تھے، میں تو ابھی بات کیا ہوں، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں، یہ کون سی طاقت ہے؟ اس کو وہ روحانیت کہتے ہیں، اسی کو روحانیت کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ فنا باللہ ہو کر بقا باللہ میں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ سب اپنے شہر کی نظر کرم سے ہوتی ہے۔ چنانچہ وہاں گئے، وہ کہنے لگے تھے، اس نے جا کر کے دیکھ دیکھا حضور تو کسی بھی بات میں تو میں نے آپ کو وعدے کہا کہ بیٹی ہے تو خاموش ہو جائے، تو میرا عرض کرنے کا اور بیان کرنے کا اس وقت یہ مقصد ہے کہ ان اولیاء اللہ کے مزارات پر آپ اپنے قلبوں کے اندر اس کا یہ احترام یہاں سے لے کر لگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے، جیسے مولانا روم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولیاء حق قدرت ارلا تیر جستا بازگر دانسرا، انہوں نے اللہ کو اللہ تعالیٰ وہ قدرت وہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ کمان سے تیر نکل جائے تو یہ اپنی نگاہ سے اس کو واپس کروانے،
किसी की ताकत, आज उनकी ताकत और तसल्लुत का अर्ज करना जरूरी है कि आप इसमें भी एतकाद में मुतक़िदीन यहाँ पर आए। आप किसी ऐसे मुमकिन के कहने में ना आए जिसको खुद न पता हो, जो कुएं का मेंढक हो और कुएं के अंदर एक चक्कर लगा के गए, बस में थक गया, यही सब कुछ होता है। उसे क्या मालूम कि दरिया क्या चीज होती है, उसे क्या मालूम कि समंदर क्या होता है। समंदर के मेंढक का अगर एक कुएं का मेंढक मुकाबला करे, ये उसकी भूल है। हुजूर मौला और आका सरवरे कायनात अहमद मुस्तफा सैयदना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रब तबारक व तआला ने उलूम अता फरमाए, वो यूं समझ लीजिए कि मेरे आका और मौला बहरुल उलूम है, यानी उलूम के समंदर हैं। और आपके उलूम में से उस समंदर में से एक कतरा कुल कायनात को अता किया है, जो उसके कतरे में से उनका खाके उनके लिए बुला कर कहे कि उनको इल्म गैब भी नहीं था। इल्म गैब और उन पैगंबरों के बताएं जिनके हुजूर सरदार ने, जिनको आका के सच्चे ने सबको देता हुआ। अगर आका का तस्वीर लाना अल्लाह को मंजूर न होता तो किसकी पैगंबरी किसको क्या आता होगा। तब मेरे आका मौला ताजदार मदीना में सकता है और ये कोई और बरकत सब आकाए नामदार अलैहिस्सलाम के सच्चे में हमें आवाज पहुंचा हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आने वालों को इस रूहानियत का सदका जो हुजूर बाबा को अल्लाह ताला ने अपने करम से अता किया है, हम आने वालों को भी अल्लाह ताला आभार फरमाए और तरक्की दर्जात रूहानियत से सबको अता फरमाए और इनका अदब